جانے جا چکی ہیں ان سب کا سب کے ذمہ دار جو ہے وہ یہ کالا دم ایکشن کمیٹی ہے. ہر چیز کی رسپانسبل یہ ہے کہ ابھی تک سمجھ نہیں آیا ہے کہ اس انتشاری گروپ کا امیجنری اینیمی کون تھا. یہ جو چھوٹے بچوں کی ذہن سازی کی گئی ہے نا, دس از ویری انفارچونیٹ. اس طرح کے اگر جتھے جو ہیں وہ روز ریاست کو یرغمال بنانا شروع کر دیں اور آپ کی جو پورا ریاستی ڈھانچہ ہے اس کے اداروں کو چیلنج کرنا شروع کر دیں, تو میرا خیال ہے کہ اس طرح سے ریاستیں نہیں چلتی. جو بھی جان جائے گی ایکچولی اس کے رسپانسبل اینڈ آف دا ڈے یہی لوگ ہیں. اپنی ہی قوم کو, اپنے ہی لوگوں کو اپنی ریاست کے خلاف نہیں کر سکتے. جب آپ اپنے ہی لوگوں کو ریاست کے خلاف کرنا شروع کریں گے تو ریاست بڑی طاقتور ہوتی ہے, پھر وہ معافی نہیں ہوتی آپ کی, اور پھر یو ٹرن بھی نہیں ہوتا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں رمشا جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ڈیجیٹل. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ماریہ ترانہ, جو کہ ہمیشہ آزاد کشمیر کے لیے آواز بلند کرتی ہیں. صرف آزاد کشمیر کے لیے نہیں بلکہ وہ مقبوضہ کشمیر کے لیے بھی ہمیشہ پلیٹ فارمز پہ بات کرتی ہیں, یہاں تک کہ انہوں نے UN میں بھی بات کی. لیکن اس وقت جو آزاد کشمیر کے حالات ہیں وہ کافی کشیدہ ہے. ایک طرف انتخابات ہونے جا رہے ہیں جو کہ کچھ دن باقی ہیں, اور ایک طرف عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ اپنی ہر درمی پہ قائم ہے. انہوں نے عورتوں کو, بچوں کو ڈھال بنایا ہوا ہے, اور ان کی جانب سے جو ہے وہ فائرنگ بھی جاری ہے. ہمارے فورسز کے جو لوگ ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں. اس سارے بارے میں آج ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ آئندہ آنے والے جو انتخابات ہیں وہ ہو پائیں گے یا نہیں, یا باقی معاملات کیسے حل ہوں گے. السلام علیکم میم. السلام علیکم رمشا, تھینک یو ویری مچ اپنے شو میں بلانے کے لیے. میم سب سے پہلے تو جو عوامی ایکشن کمیٹی کا سٹیج ہے وہاں پہ آپ عمر نذیر کشمیری کی طرف سے ایک بیان جو ہے وہ بہت وائرل ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اسٹیٹ سے کچھ ایسی باتیں کی گئی ہیں جن کو وہ ڈینائی کر رہے ہیں, یعنی کہ اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں بیسیکلی عوامی ایکشن کمیٹی والے؟ جی, جیسے ہم نے پہلے دن سے جس موقف پہ ہم کھڑے تھے, آج سے 3 سال پہلے بھی, 6 سال پہلے بھی اور 8 سال پہلے بھی, کہ ریاست کو بار بار ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے, عوامی حقوق کی جو تحریک ہے وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. جب وہ آئینی حقوق کی تحریک بننا شروع کر جاتی ہے تو وہ کسی اور طرف جا رہے ہوتے ہیں, اور ان کو جو لیڈ کرنے والے ماسٹر مائنڈ ہوتے ہیں ایکچولی وہ ہر اس چیز کے لیے رسپانسبل ہوتے ہیں, چاہے اس میں لوگوں کے املاک کا نقصان ہو, چاہے وہ جانی نقصان ہو, چاہے وہ ذہن سازی کے ذریعے نسلوں اور دہائیوں کا نقصان ہو. اس کا رسپانسبل وہی بندہ ہوتا ہے جو کہ اس پنڈال کو سجاتا ہے, وہاں پہ مائک لے کر کھڑا ہوتا ہے. اور وہ نہ صرف اس وقت وقتی طور پہ لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ شاید جو نقصان ہے یہ ہم نقصان نہیں, ہم فائدے میں, وہ اپنا فائدہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, پر ان لانگ ٹرم ایکچولی یہ قوموں کا نقصان ہوتا ہے. تو عمر نذیر صاحب کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں کسی چیز سے بھی؟ پنڈال میں اس وقت نہیں, ان کی جانب سے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پاکستان کے خلاف یا افواج پاکستان کے خلاف جو یہاں پہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا وہ اس چیز کو ڈینائی کر رہے ہیں, جبکہ وہ لوگ خود یہ سارے نعرے لگا رہے تھے. کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ آن ریکارڈ ہے میرے خیال سے, بہت ساری ویڈیوز آپ اور میں بھی دیکھتے ہیں روز. وہی نا, یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں, آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ ہاں, یہ تو پھر ان سے پوچھنا چاہیے ہمیں کہ بھئی آن ریکارڈ جو چیزیں آ رہی ہیں, جو ویڈیوز میں ہیں, جو آپ کے 2 ساتھی وہاں پہ JKLF جن کا تعلق تھا وہ وہاں پر کھڑے ہو کر لوگوں کی جس طرح سے ذہن سازی کر رہے ہیں, تو یہ اس کا کیا, جو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے دوررس نتائج جو ہیں وہ نہ صرف وہاں پہ رہنے والے لوگوں کو بھگتنے پڑیں گے بلکہ میرے جیسے ہم سب لوگوں کو بھگتنے پڑیں گے کہ جو آزاد کشمیر کے رہائشی ہیں. وہاں پہ رینجرز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, لا اینڈ انفارمنس کے اداروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, آج بھی وہاں پر فائرنگ ہوئی ہے. تو یہ آخر کب تک چلتا رہے گا؟ جی, یہ بہت افسوسناک واقعات آج صبح سے سننے میں مل رہے ہیں. دوبارہ سے فائرنگ, جو جھڑپیں ہیں آپس میں سویلینس کی اور وہاں پر جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے درمیان میں ہوئی ہیں. ایکچولی یہ ان لوگوں کی رسپانسبلٹی ہے, چاہے جو بھی, جس کا بھی نقصان, جو بھی جان جائے گی, ایکچولی اس کے رسپانسبل اینڈ آف دا ڈے یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے عوامی حقوق کی تحریک کو آئینی حقوق کی تحریک بنانے کی کوشش کی, اور اس میں خود بھی کنفیوز ہوئے, اپنے ساتھ چلنے والے لوگوں کو بھی کنفیوز کیا, نہتے اور معصوم شہریوں کو بھی منوایا, اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے بھی لوگوں کو جو ہے وہ شہید کروایا. ان کے اسٹیج سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ وہ 15 جولائی کو ان کا مارچ ہے, اور جو مارچ ہے وہ مارچ کریں گے, جو مرد حضرات ہیں وہ مارچ کے لیے جائیں گے. لیکن انہوں نے اپنی خواتین سے کہا ہے کہ بچے اور خواتین یہ دھرنا دے کر بیٹھیں گے. تو کیا وہ خواتین اور بچوں کو ڈھال بنا رہے ہیں؟ یہ دیکھیں, یہ ذہن سازی کے, سازشی دماغوں کے, کنٹرولنگ فریکس کے
یہ ٹیکٹکس ہوتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں وہ جنگ کسے کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ ایک نارمل طور پہ ایک شعور والا آدمی اپنے آپ سے پوچھے، پرامن خطے میں آپ رہ رہے ہیں، کوئی قسم کی مسئلے مسائل نہیں ہیں، سڑکیں آپ کے گھروں تک جاتی ہیں، پانی ہے، راشن ہے، پرامن خطہ خدا نخواستہ کسی بیرونی دہشت گردی کا شکار نہیں ہے، زلزلے نہیں ہیں، سیلاب نہیں ہیں، تو کھاتے پیتے بیٹھتے اٹھتے آپ کو کیا ایسا سوچا کہ آپ نے اتنی بڑی اس کو مہم اور اتنی بڑی جنگ کی شکل دے دی کہ اب آپ اسٹیٹ کے اداروں کے خلاف وہاں کس سے کرنے کے لیے جا رہے ہیں جنگ؟ آپ مجھے بتائیے. مارچ جو کر رہے ہیں وہ اپنے لوگ نہیں ہیں، وہ کہیں باہر سے آئے ہوئے ہیں، وہ کہیں مارس سے آئے ہوئے ہیں، ایلینز ہیں، زومبیز ہیں، کچھ نئی قومیں ہیں جن کو انہوں نے اپنے دماغ میں جو ہے وہ اپنا ایک جو ہے وہ انسین اینیمی سوچا ہوا ہے. ایک امیجنری اینیمی سوچ کے آپ لوگوں کو مطلب دے رہے ہیں بار بار اپنی ریاست کے خلاف. وہ امیجنری اینیمی کون ہے؟ یہ تو ہمیں بھی سوال پوچھنا ہے ان تمام لوگوں سے جو وہاں پہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے اتنی تقریریں کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے اس لانگ مارچ کے حوالے سے حکومت کا کیا عمل ہونا چاہیے؟ جی، ریاست کی اپنی ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے، ہر شہری کی جان مال کی تحفظ کرنا. ظاہر ہے جو کچھ لوگ تھریٹ دیتے ہیں ریاست کو، تو اب ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ ریاست الاؤ کرے اور وہ ایک سول وار کی وہ چل جائے. جو ظاہر ہے آگے بڑھیں گے ان کے بھی اپنے غصے ہوں گے، گریوینسز ہوں گے. پھر وہاں پہ بھی جو پرامن عوام میں جو نہیں چاہتی ان رکھڑوں میں پڑنا، تو ان کی ایک اپنی وہ چیز ہوگی. تو جب عوام ہی آپس میں کلیش کر جاتی ہے تو پھر سچویشنز خراب ہو جاتی ہیں اور پھر وہ اسٹیٹ کو اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. جب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ عوام کے آپس میں کلیشز، آف کورس ایک طرف پرامن عوام بھی ہے اور دوسری طرف وہ انتشاری لوگ بھی ہیں، تو اس میں جو جانوں کا ضیاع ہوگا اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ جو اب تک جانے جا چکی ہیں ان سب کا ذمہ دار؟ سب کے ذمہ دار جو ہے وہ یہ کالعدم ایکشن کمیٹی ہے. ہر چیز کی رسپانسبل یہ ہے کیونکہ خطے کے پرامن شہریوں کو انتشاری بنانا، پرامن خطے کو اس قدر انتشار میں اس کا سکون تباہ و برباد کر دینا، یہ ان کا پہلے دن سے ایجنڈا تھا. یہی اسی فارمولے پہ انہوں نے عمل کیا اور اسی کو انہوں نے عملی جامہ پہنایا، جس کا جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 1.5 مہینے سے چل رہا ہے. ان کی جانب سے جو طرح طرح کے اعلانات کیے جا رہے ہیں، ایک شخص اعلان کرتا ہے دوسرا اس کو ڈینائی کرتا ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اب ان میں بھی تقسیم ہو چکی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ وہاں پر جو لوگ جس طرح کا ماحول بن چکا ہوا ہے، نفسیاتی طور پہ بھی اب دیکھا جائے تو وہ سب لوگ ایک ہی پیج پہ آنے کے لیے اتنے دن تقریریں کرتے رہے، وہاں کھڑے رہے پنڈالوں میں، لوگوں کو اکساتے رہے، اور ان کا ساتھ دینے والے ایک انتشاری گروپ جو کہ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان چیزوں کو پھیلاتے رہے، جوش و ولولہ دلاتے رہے. تو نفسیاتی طور پر اب جو چیز ہوتی ہے وہ وہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ بس اس کا اینڈ اور اس کا حاصل ہونا چاہیے. تو وہ جیسے میں نے کہا کہ ابھی تک سمجھ نہیں آیا ہے کہ اس انتشاری گروپ کا امیجنری اینیمی کون تھا، کیونکہ ریاست کے لوگ بھی آپ کے اپنے ہیں، ادارے بھی آپ کے اپنے ہیں، اسٹیٹ کے لیڈرشپ بھی آپ کی اپنی ہے، مرنے والے بھی آپ کے اپنے ہیں، غازی بھی اپنے ہیں. تو وہ امیجنری اینیمی کون ہے جس کی خاطر آپ اتنا لمبا جو ہے وہ یہ جنگ لڑنے کا سوچ رہے ہیں؟ کل ہم نے سوشل میڈیا پر ان کی کچھ ویڈیوز دیکھی تھیں جس میں بچے آ رہے تھے اور انہوں نے اسکول یونیفارم پہنے تھے، یعنی کہ وہ بچے جن کے ہاتھوں میں قلم ہونا چاہیے، کتاب ہونی چاہیے، اور وہ دھرنوں کا حصہ بن رہے ہیں. اس کا فیوچر کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، یہ بڑی ایک انفارچونیٹ اور بہت الارمنگ سچویشن ہے. یہاں پر اس وقت اگر اس طرح کی سچویشن آ جائے تو وہ اسٹیٹ کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوتی ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے ہمیشہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی جگہ میں تقسیم کی جاتی ہے، اس کا امن تباہ و برباد کیا جاتا ہے. جیسے کہ بہت ساری ہالی ووڈ کی موویز بھی چلتی ہیں کہ آپ کے پاس زومبیز ہیں، ایونجرز ہیں، ڈفرینٹ کیریکٹرز ہیں، کوئی مار دھاڑ کر رہا ہے، کوئی کسی کو بچانے کے لیے آ رہا ہے، اور نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ ایکچولی وہ آپس میں سب کا ہو رہا ہے. تو یہ جو چھوٹے بچوں کی ذہن سازی کی گئی ہے نا، دس از ویری انفارچونیٹ. یہ اس کا جو دور رس نتائج ہیں وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو بہت عرصے تک بھگتنے پڑیں گے، جس کے لیے ہم پہلے دن سے لوگوں کو ریکویسٹ کر رہے تھے، ہم لوگوں کی منتیں کر رہے تھے کہ بھئی آپ ان چیزوں میں اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو ان
اس میں مت گھسیٹیں، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ جو جنگ امیجنری اینیمی کی تھی وہ اپنے تک نہیں رکھی ہے، آپ نے اس کو نسلوں تک ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب جس بچے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں پر دھرنے میں اس کی ماں کیوں بیٹھی ہے یا کیوں بیٹھے ہیں، وہاں پہ جو ان کے خلاف ذہن سازی ہو رہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کچھ عرصے میں دھل جائے گی؟ وہ دھلے گی نہیں۔ اس کا ہم نے ایک نتیجہ یہاں پر بھی دیکھا جائے تو جو پی ٹی آئی نے ایک لانگ ٹرم دھرنا دیا تھا، اس کے بعد یہاں کے بچوں کا حال آج ہمارے سامنے ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اب زندگی میں اپنی اگلی نسلوں کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا، سکون بھی نہیں چھوڑا، اور اس کے رسپانسبل یہ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی اور اس کی لیڈرشپ ہے۔ اب ان کا جو انہوں نے مارچ کا اعلان کیا، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مارچ جب ہم لوگ کریں گے اس کے بعد ہمارے مطالبات چینج ہو جائیں گے۔ پہلے آٹا کا تھا، بجلی کا تھا، وہ ہوا، پھر یہ عوامی، پھر ان کی نشستیں آئی ہیں، لیکن اب ایسے کون سے مطالبات ہیں جو پھر بدل جائیں گے؟ مطلب یہ کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ تو ایک آئینی طریقہ تھا، عوامی حقوق کی بات کرنے والے لوگ تھے، یہ کیا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، انہوں نے یہ جو بار بار اپنی اسٹیٹمنٹ بھی چینج کی، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ عوامی حقوق کی جو تحریک ہے اس کو آئینی حقوق کی جنگ بنا دیتے ہیں۔ تو اس آئینی حقوق کی جنگ میں جو اس وقت سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے وہ ریپوٹیشن کا ہوا ہے۔ آپ کی آزاد کشمیر کے لوگ جنہوں نے بہت سخت اس کو برقرار رکھنے کے لیے، عزت برقرار رکھنے کے لیے، نہ صرف 25 کروڑ پاکستانیوں کی نظر میں بلکہ باہر کی دنیا میں بھی ایک رول پلے کیا، وہ کچھ دنوں میں مجھے دھلتی بھی نظر آئی۔ یعنی کہ ہمارے یاسین ملک آزاد کشمیر کے، جو انہوں نے اس قربانی کے لیے خود کو وہاں پہ جیل میں وہ قید ہیں، ان کی بیٹی ہے، ان کی وائف ہے، اس کے باوجود سے لیڈرشپ ہے۔ صرف ملک یاسین صاحب ہیں، آسیہ اندرابی صاحب ہیں، صاحبہ ہیں، ان کے ہسبینڈ ہیں، فختو صاحب ہیں، اور ایسی بہت ساری لیڈرشپ ہے کہ جو آج بھی پابند السلاسل ہے۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس پرامن خطے کو کس طرح سے اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ ہمارے سامنے اس کا سب کچھ تباہ کیا گیا ہے، یہ بڑا افسوسناک ہے۔ وہ جو ایک عرصے سے مقبوضہ کشمیر کو آزاد کروانے کی تحریکیں چل رہی تھیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کتنی متاثر ہوئی ہے اس سب سے؟ دیکھیے، متاثر تو ہوئی ہیں واقعی میں۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی محبوبہ مفتی صاحبہ جو کہ مقبوضہ کشمیر میں سی ایم رہ چکی ہیں، مفتی سعید ان کے والد صاحب بھی سی ایم رہ چکے ہیں، ابھی تو ان کی 3rd جنریشن پالیٹکس میں آ گئی ہے۔ انہوں نے بلکہ ایک سٹیٹمنٹ دی کہ مودی صاحب یہاں پہ ڈر اور خوف ہے، جبکہ اس پار کا جو کشمیری ہے وہ بلا خوف سوتا ہے۔ تو وہ میں کہتی ہوں کہ مودی صاحب نے وہ سٹیٹمنٹ کوئی ایسی پک کی کہ سندور پارٹ 2 کا جو سیکول تھا اس کا آغاز ہی انہوں نے راولاکوٹ پونچھ آزاد کشمیر سے کر دیا۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے پاس ایک بہترین موقع تھا، انتخابات 2026 جو کہ ابھی کچھ دنوں بعد ہونے ہیں۔ انہوں نے کیوں نہیں انتخابات کا یہ لوگ حصہ بنے تاکہ ان کو بھی پتہ چل جاتا اور باقیوں کو بھی پتہ چل جاتا کون کتنے پانی میں ہے؟ ہاں، یہ دیکھیے، یہی بڑا ایک عجیب و غریب قسم کا فارمولہ انہوں نے اپلائی کیا ہے کہ ان کو یہ لگا کہ ہم اگر ان کے پاس 3 سال بہت تھے، اگر عوامی تحریک سے اپنے آپ کو سیاسی تحریک میں بدل لیں گے تو ابھی بھی یہ سیاست ہی رہی ہے۔ یہ سیاست ایک اچھی چیز ہے، خوبصورت چیز ہے، ایسے مت کیجیے۔ کسی سیاستدان کو میں نے اپنے عوام کی ایسی صحن سازی کرتے نہیں دیکھا جو انہوں نے کیا ہے۔ جتنے بھی سیاسی لیڈرز ہیں نا آج تک، چاہے وہ پاکستان کے ہوں چاہے وہ آزاد کشمیر کے ہوں، انہوں نے اپنے لوگوں کی محبت سے صحن سازی کی ہے، اپنے ملک سے وفادار رہنے کا ہی کہا ہے، کبھی اپنے ملک کے خلاف نہیں کیا ہے، سوائے ایک آدھ لیڈر کے جس کا ہم سب جانتے ہیں آج وہ اس کا صفحہ ہستی سے نام مٹ چکا ہوا ہے۔ وہ اسی لیے مٹ چکا ہوا ہے کیونکہ آپ اپنی ہی قوم کو، اپنے ہی لوگوں کو اپنی ریاست کے خلاف نہیں کر سکتے۔ جب آپ اپنے ہی لوگوں کو ریاست کے خلاف کرنا شروع کریں گے تو ریاست بڑی طاقتور ہوتی ہے، پھر وہ معافی نہیں ہوتی آپ کی، اور پھر یو ٹرن بھی کوئی نہیں ہوتا۔ ریاست کو تو انہوں نے خود ہی چیلنج کیا ہوا ہے تو وہ بخت رہے۔ اچھا، انہوں نے جس چیز کو ڈھال بنایا نا، اب وہ ان کے پاس وہ ایک آخری آپشن تھا، انہوں نے وہ ڈھال بنایا، یہ آئے، انہوں نے احتجاج کیا، اور وہ تھا مہاجرین کی نشستیں۔ مہاجرین کی نشستیں جو ہیں وہ مقبوضہ کشمیر کی بھی نمائندگی کرتی ہیں، اور یہ وہ واحد طریقہ ہے کہ ہم مقبوضہ کشمیر کو آزاد کروا سکتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ جو اتنے نعرے بھی لگاتے ہیں، مقبوضہ کشمیر کو یہ آزاد کرانے کی بھی باتیں کرتے ہیں، تو اس کی ساکھ تو متاثر ہوگی ہے نا۔ اب یہ کیا کریں گے؟ اب یہ کس کو ڈھال بنائیں گے؟
دیکھیں جی، جو آزاد کشمیر کا جو آئینی ڈھانچہ ہے وہ اسی لیے بنایا گیا تھا کہ تاکہ مقبوضہ کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کی آواز باہر تک نہیں پہنچ سکتی، تو آپ ان کی آواز بنیں اور اس کو ایسا ماڈل بنا کے آپ جو ہے ضرور یہ بتائیں دنیا کو کہ آپ کے کشمیریوں کے جو ووٹ ہیں، چاہے حق خود ارادیت جو ہے نا، وہ ایک ہی دن میں ایک ہی دفعہ لوگوں کو ملے گا. وہ بار بار ایسا سسٹم نہیں ہے سیاسی کہ ہر 5 سال بعد آپ نے ووٹ ڈالنا ہے. تو اس دوران میں جتنے بھی کشمیری ہیں آل اوور دا ورلڈ، وہ انڈیا اور پاکستان کی رسپانسبلٹی ہیں کہ آپ نے ان کو اپنے ساتھ رجسٹرڈ رکھنا ہے. پاکستان کی بہت مہربانی کہ پاکستان نے بالکل اپنے لیگل فریم ورک اور اپنے آئین کا حصہ بنا کے آزاد کشمیر کو بھی ایک باقاعدہ آئین بنانے کا موقع دیا، اس کا پورا ایک سیاسی ڈھانچہ بنایا گیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایسے لوگ اگر اس چیز سے بھی خوش نہ ہوں، اس آزادی کو بھی انجوائے نہ کر سکیں، آپ اپنے انہوں نے ان قربانیوں کا لحاظ بھی نہیں کیا، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آگے آپ ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کا فیوچر کیا ہوگا. آپ ہمیں بھی بتا دیں کیونکہ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا. کچھ دنوں بعد الیکشن ہونے جا رہے ہیں. ہر جو ملک ہے اس کی 5 یقینی طور پر جو ہیں وہ جو مہم ہے وہ متاثر ہوئی ہے، بہت کچھ ہوا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے اب یہ انتخابات ہو سکیں گے یا نہیں؟ انتخابات اپنے وقت پر ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس طرح کے اگر جتھے جو ہیں وہ روز ریاست کو یرغمال بنانا شروع کر دیں اور آپ کی جو پورا ریاستی ڈھانچہ ہے اس کے اداروں کو چیلنج کرنا شروع کر دیں، تو میرا خیال ہے کہ اس طرح سے ریاستیں نہیں چلتیں. ہر انسان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قانون ہے، ایک لمٹ ہے، فریڈم آف اسپیچ اور ایکسپریشن اور اسمبلی کی بھی ایک لمٹ ہے. اگر آپ ایک حد سے آگے جائیں گے تو اس ادارے اور قانون اور آئین اسی لیے بنے ہیں کہ اگر آپ آئین کی رسپیکٹ نہیں کر رہے ہیں تو اس کے اندر جو ہونے والی خلاف ورزیاں ہیں وہ ریاست اس کو آپ کو پھر بہت اچھے طریقے سے دیکھ لے گی. ایک آخری سوال، آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں اس وقت جو پرامن ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ سب معمول کے مطابق ہو، سب صحیح ہو جائے، لیکن جو اوورسیز ہیں وہ اسٹل انتشار جو ہیں وہ پھیلا رہے ہیں. ان کی جانب سے وہی جو باتیں ہم پہلے دن سے سن رہے ہیں ابھی تک آ رہی ہیں. تو کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ دیکھیں جی، ان کا صرف ایک ہی حل اور ایک ہی علاج ہے کہ جن اوورسیز کشمیریوں نے اس وقت اس پوری چیز کو خراب کرنے کی کوشش کی اور ہمیں 25 کروڑ پاکستانیوں کی نظر میں ایک ڈاؤٹ فل کریکٹر بنا دیا، ان کا حل. اور انہوں نے پاکستانی ایمبیسی کی بھی توہین کی لندن کے اندر. تو ان تمام لوگوں کے نائکوپ جو ہیں وہ کینسل ہونے چاہیے تاکہ ان کو پتہ چلے جب نائکوپ کینسل ہوں گے، اگر پاکستان آنا ہوگا، جس ایمبیسی کی آپ نے بے حرمتی کی، آپ اسی کے باہر لائن میں کھڑے ہو کے پھر اس کے بعد ویزا لگوا کر آئیں. لانگ مارچ کرنے میں یہ کامیاب ہو جائیں گے؟ لانگ مارچ حکومت جانتی ہے اور یہ لوگ جانتے ہیں. میرا اور آپ جیسا بندہ بھی یہ چیز کو کچھ دیکھ نہیں سکتا ہے. سو ناظرین، یہ تھی آزاد کشمیر کی تازہ صورتحال جس میں ماریہ اقبال ترانہ نے بات کی، اور آپ کو ان کو سن کر کیسے لگا کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.